السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نون پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ہم کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں جو کہ لوگ معلومات کرتے ہیں، تو وہ مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں. تو اس بار بھی کچھ سوال ہیں اور معلومات کریں گے. ہر بار کی طرح مفتی صاحب اس بار بھی انشاءاللہ ہماری وضاحت فرمائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آئے. اور مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں، جس میں پہلا سوال یہ ہے: جنازہ لے جاتے وقت کلمہ بلند آواز سے پڑھیں یا ہلکی آواز سے پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ جنازہ لے جاتے وقت ذکر و اذکار کلمہ وغیرہ بلند آواز سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں. تو اس سلسلے میں صحابہ کرام سے جو ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام کا معمول تھا کہ خاموشی سے جاتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا خاموشی سے جاؤ. اس لحاظ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب جنازہ لے کر کے جائیں تو خاموشی کے ساتھ ذکر و اذکار کریں، تو خاموشی سے زور سے نہ کریں، بلند آواز سے ذکر و اذکار نہ کریں. بہت سے لوگ زور سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں کلمہ طیبہ وغیرہ، استغفار وغیرہ، تو زور سے نہ پڑھے. زور سے پڑھنا مکروہ ہے، خاموشی سے دل دل میں پڑھیں. جی. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے: کیا ہر انسان کے کندھے پر دو فرشتے رہتے ہیں؟ ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں. دو فرشتے، ایک فرشتہ انسان کے نیک اعمال کو لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ انسان کے برے اعمال کو لکھتا ہے. انہیں کرامن کاتبین بھی کہتے ہیں. ان فرشتے ان کا نام کرامن کاتبین. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ دو فرشتے رہتے ہیں جو ہمارے اعمال، اچھے اور برے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں. جی. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے: غسل کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا کیسے؟ دیکھیے، اگر انسان کا جسم ننگا ہو، پورا جسم ننگا ہو، ڈھکا ہوا نہ ہو، تو قبلے کی طرف منہ کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر سطح ڈھکا ہوا ہو، نیچے کا حصہ ڈھکا ہوا ہو، تو پھر قبلے کی طرف منہ کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. جی. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے: قالین پر بچے نے پیشاب کر دیا تو کیسے پاک کریں اسے؟ ہاں، قالین ہے یا اس جیسی دیگر چیزیں، قالین، گدا، لحاف وغیرہ، یہ چیزیں ایسی ہے کہ پاک کرنا بڑا مشکل ہے، اور اس کو نچوڑنا سب سے زیادہ مشکل کام نچوڑنا ہے. تو قالین وغیرہ اور لحاف گدا وغیرہ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر پانی بہائیں اور خوب رگڑ رگڑ کے مل کر کے پانی بہائیں. اور جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے، ایک بار پانی بہائیں گے اور جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر دوبارہ پانی ڈالیں گے اس کے اوپر. پانی یعنی جیسے قالین کو آپ دیوار سے لگا دیجیے اور پانی بہاتے رہیے اس کے اوپر. پھر دوسری بار پانی بہائیں گے، پھر پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر تیسری بار پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ قالین اس طرح پاک ہو جائے گی، قالین، لحاف گدے وغیرہ. لیکن اس بات کو یاد رکھے، دھوتے وقت ملے خوب، تاکہ جو اس کے اندر جو بدبو وغیرہ ہے، پیشاب وغیرہ، وہ بدبو زائل ہو جائے، کیونکہ نچوڑنا مشکل کام ہے. تو اسی لیے اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ 3 بار دھوئے اور جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے، ایک بار کے بعد پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، پھر تیسری بار دھو کر کے چھوڑ دیں. جی. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے: بیت الخلاء جانے کی دعا کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اگر کوئی بیت الخلاء جائے تو کیا دعا پڑھے اور اس دعا پڑھنے سے کیا فائدے ہیں؟ دیکھیے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ اس کی دعا ہے. بسم اللہ بھی چاہے لگا لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا ہے. اور اس کے فائدے یہ ہے کہ جنات، جسے ہم اور آپ دیکھ ہی نہیں سکتے انسان، لیکن جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں، انہیں اختیار حاصل ہے دیکھنے کی، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو دعا پڑھنے کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے. حدیث کے اندر ہے کہ جب انسان دعا نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اس کے جسم سے کھیلتا ہے، اور شیطان کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے ہمیں پریشان کرنے کے لیے یا بہکانے کے لیے. انسان جب دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک دیوار آڑ کر دیتا ہے، پردہ حائل کر دیتا ہے، وہ ہمارے جسم کو دیکھ نہیں سکتا ہے. تو یہ فائدہ ہے اس کا. اور اگر ہم نے دعا نہیں پڑھی تو شیطان ہمیں دیکھے گا اور ہمارے جسموں سے کھیلے گا. یہی وجہ کہ غسل خانے میں یا بیت الخلاء وغیرہ میں جو گناہ ہوتے ہیں انسان ہوتے، تو شیطان کی وجہ سے شیطان ہمارے جسموں سے کھیلتا ہے اور پھر انسان گناہ والے کام کر جاتے ہیں. تو اس لیے دعا پڑھنے سے یہ فائدہ، یہ حکمتیں ہیں. جی. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے: جنگ بدر کب ہوئی؟
ہاں، اسلامی جنگ میں جنگ بدر ایک اہم جنگ ہے اور سب سے پہلی جنگ ہے غزوہ بدر. مسلمانوں کو اگر کہیں فتوحات کے دروازے کھلے تو جنگ بدر سے ہی کھلے. یہ جنگ رمضان کے مہینے میں ہوئی اور 17 رمضان کی تاریخ تھی اور سن 2 ہجری میں یہ جنگ واقع ہوئی، جنگ بدر. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، غیر محرم مرد یا عورت اگر جیسے ملاقات کریں تو ان کا ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ دیکھیے، غیر محرم مرد و عورت آج کل لوگ اسے معیوب نہیں سمجھتے ہیں، خاص طور سے آفس میں کام کرنے والے لوگ اسکول کالج کے اندر اور بڑے دھڑلے سے ہاتھ ملاتے مصافحہ کرتے ہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ غیر محرم مرد و عورت کا آپس میں ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اور اس سے بڑے فتنے جنم لیتے. یقیناً آپ خود دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو لوگ اس طرح کھلا عام ہاتھ ملانا ہوتا ہے تو وہ لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اسی بنا پر غیر محرم مرد و عورت سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے آپس میں. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اور نانی کا کیا نام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نانی کا نام برہ تھا. یہ نام. مفتی صاحب ہمارا آج کا آخری سوال ہے کہ مسجد میں کیسا پیسہ دینا چاہیے، اور مسجد کے نام سے کچھ لوگ ویڈیو بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چندہ کریں آپ، اور بعض لوگ تو واقعی مسجد میں پیسہ لگا رہے ہیں، وہ پروف بھی دیتے ہیں بل وغیرہ. بعض لوگ کوئی پروف نہیں دیتے، تو پیسہ کیسے دیں؟ آن لائن آج کل چل رہا ہے، یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو ایسے پیسے دینا کیسا ہے اور کیا پیسہ ہم دیں؟ جیسے بعض لوگ ایسے ہیں صدقہ خیرات زکوٰۃ کچھ نہیں دیکھتے، بس مسجد کو دے دیا انہوں نے. دیکھیے، مسجد میں جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ نہ دیں، مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے. اسی طرح منت والا اور باقی نفلی صدقہ جو ہم عام طور سے دیتے ہیں، وہ اسے نفلی صدقہ کہتے ہیں. امداد کریں، امداد کی یعنی یہ مال ہے، امداد کا مال، ورنہ زکوٰۃ وغیرہ مسجد میں زکوٰۃ وغیرہ کی رقم مسجد میں نہیں لے گی. اسی طرح اگر کسی کی حرام آمدنی ہو، حرام کوئی جوا سٹہ کھیلتا تو جوا سٹہ والا اس کے پیسے بھی جائز نہیں استعمال کرنا. لاٹری والا یا کسی کا سود کا کاروبار ہو، کسی کا شراب کا کاروبار ہو اور وہ دینا چاہیں اور پوری اس کی آمدنی حرام کی آمدنی ہو، حلال کی کوئی نہ ہو، تو جو حرام کمائی ہے، جو حرام کام کے ذریعے کمائی گئی جو رقم، وہ رقم دینا جائز نہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عام طور سے چندہ ہوتا ہے، اور ہم اور جمعے کے دن بھی دیکھتے ہیں جب گولک گھماتے ہیں اس کے اندر، تو نماز پڑھنے تو وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کا کاروبار ناجائز اور حرام جوا سٹہ کا ہے. جب ان کے سامنے سے گولک کا ڈبہ چلتا ہے تو وہ لوگ شرما شرمی میں دے دیتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ میری کمائی حرام، وہ نہیں دینا چاہتے، بچنا چاہتے ہیں، لیکن شرما شرمی میں دے دیتے ہیں. تو ایسے موقع پر ان لوگوں کو بچنا چاہیے، نہیں دینا چاہیے. اور باقی اس کے علاوہ جو چندہ تعمیری کام کے لیے چندہ ہوتا ہے، تو جو چندہ کرنے والے حضرات ان لوگوں کو چاہیے دیکھے کہ بھئی یہ اس شخص کی آمدنی حرام تو نہیں، چھان بھی نہیں کریں. اب رہا مسئلہ دینے والے کا، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ آن لائن بھی کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو یقین ہے کہ ہمارا جیسے تعلقات میں کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، ضرورت ہے، تو اگر آپ کو پورا یقین ہو تو آپ دے دیں. لیکن جو اجنبی آدمی جن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، بہت سے لوگوں نے اپنا کاروباری بنا رکھا ہے، بزنس بنا رکھا ہے، تو ایسے لوگوں پر جب تک پورا یقین نہ ہو، تحقیق نہ کر لے، تفتیش نہ کر لے، چھان بین نہ کر لے، تب تک آپ کے لیے دینا اچھا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے چھان بین نہیں کی، تحقیق نہیں کی اور آپ دے رہے ہیں، تو یعنی کہ وہ انسان غلط کام کر رہا ہے اور غلط کام پر آپ تعاون کر رہے ہیں، تو آپ بھی گنہگار ہوں گے. تعاون علی الاسم قرآن کریم کے اندر ہے، گناہ کے کام پر مدد کرنے والا بھی گناہ کرنے والے کے برابر ہے. تو کیونکہ آپ نے اس کو مانگنے کا طریقہ بدلا دیا، آپ مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں مانگنے پر، اور مسجد کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو اس لیے چھانبین ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے. مفتی صاحب کچھ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور میں نے ان کے اکاؤنٹ چیک کرے تو واقعی وہ بل بھی دکھاتے ہیں کہ پیسے لگا رہے ہیں اور لوگ انہیں پیسے دیتے ہیں، تو ان کے نام کے فیک اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں بہت سارے لوگوں نے، اور مسجد کے نام سے پیسہ فراڈ کر رہے ہیں اور خود کھا جا رہے ہیں. تو ایسا لوگ جو کر رہے ہیں تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ ان کے لیے کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ جو لوگ مسجد کے نام پر پیسہ کھا رہے ہیں بہت بڑے مجرم ہیں، گنہگار ہیں اور امانت میں خیانت کر رہے ہیں. امانت میں خیانت کرنے والا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، منافق کی پہچان ہے. منافق کے پہچان میں سے ایک پہچان ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے. بھائی جو آدمی پیسہ لے رہا ہے مسجد کے نام پر، مسجد کی رقم اس کے پاس امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے. کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے
اور ایسی حرکت کبھی نہ کریں، ایسے کام سے بچنا چاہیے. تو کافی سارے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ اسی طرح ان کے جو ہے بار بار میں ویڈیوز دیکھتا ہوں، اس لیے یہ سوال رکھا تھا مفتی صاحب سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے نام کا ایک فیک اکاؤنٹ بنا لیا، آپ اس پہ پیمنٹ مت کرو. تو ایسے لوگ جو ان کے نام کا فیک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں وہ لوگ ڈریں اس سے کہ دیکھیں موت برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب کو حساب دینا ہے. اور اس چیزوں سے بچیں. کمانے کے اور بھی ذریعے حلال کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال طریقے سے دے گا، اور اگر نہیں دے رہا ہے تو اسی پہ آدمی کو مطمئن رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جتنا دے رکھا ہے، اور حرام کاموں سے بچیں. اس لیے یہ ویڈیو بنائی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ لوگ جو اگر کوئی مطمئن ہے کہ ہاں یہ ہمارا اپنا ہے اور اسے پیسے دینے ہوں مسجد کو تو کس طریقے کا پیسہ دیں. اس لیے یہ ویڈیو بنائی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ بعض لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ زکوٰۃ مسجد کو دے رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے، تو ان تک یہ بات پہنچے. اس لیے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ ٹھیک طریقے سے اپنا پیسہ اور صحیح جگہ لگا پائیں. اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.